السلام علیکم. آج ہم نے ایئر پولوٹنٹ اور اس کے افیکٹس پڑھنے ہیں ہماری انوائرمنٹ پہ. تو چلے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہے کہ جی ہماری انوائرمنٹ جو ہے وہ اتنی نیچرل ہوتی ہے اور اتنی سیلف سفیشینٹ ہے کہ اگر اس میں تھوڑا سا بھی کچھ خرابی آتی ہے تو ہم لوگ اس کو برداشت نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, اگر اس کے اندر آکسائڈس گیسز کی کوانٹٹی زیادہ ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے وہ ہارمفل ہے. اور اللہ میاں نے ہماری انوائرمنٹ ایسی سیلف سفیشینٹ بنائی ہے کہ ہمارے لیے وہ بالکل پرفیکٹ ہے. ٹھیک ہے, تو کسی بھی طرح کی اگر نیچرلی یا مین میڈ کوئی بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے ہماری انوائرمنٹ میں تو وہاں پہ ہارمفل سبسٹینسز جنریٹ کرتا ہے. تو اس سے وہ کنٹیمنیٹ ہو جاتی ہے انوائرمنٹ, اور وہ پھر آگے جتنے بھی جاندار ہیں ان کے لیے خطرناک ہے. ٹھیک ہے, تو ڈسٹ اسٹارمز ہوتے ہیں ہماری جو آندھیاں چلتی ہیں مٹی کی. ٹھیک ہے, یا پھر کوئی چیز جل رہی ہے. ٹھیک ہے, پلاسٹک جل رہا ہے, کوئی چیز گل سڑ رہی ہے, درخت یا کچھ بھی چیزیں, اس سے سب چیزوں سے ہماری انوائرمنٹ خراب ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی ایسے ہارمفل سبسٹینسز یا کوئی پوائزنس یعنی زہریلے سبسٹینسز جو کہ پانی کو, ہوا کو یا زمین کو کنٹیمنیٹ کریں, اس کو پولوٹ کریں, اسے گندا کریں, تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ پولوٹنٹس ہیں. اگر وہ ہوا کو پولوٹ کریں گے تو ہم انہیں کہیں گے کہ وہ ایئر پولوٹنٹ ہے. اگر وہ زمین کو پولوٹ کریں گے تو ہم انہیں کہیں گے وہ لینڈ پولوٹنٹس ہیں. اور اگر وہ لینڈ کو پولوٹ کریں گے تو ہم انہیں کہیں گے کہ وہ لینڈ پولوٹنٹس ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم نے سب سے پہلے ایئر پولوٹنٹس پڑھنے کہ ہوا کو ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہوا کے ایٹماسفیئر کو خراب کرتی ہے. تو ہمارے پاس یہ کچھ گیسز ہیں جو ہوا کے ایٹماسفیئر کو خراب کریں گی. سب سے پہلے تو دیکھیں یہاں پہ کاربن مونو آکسائڈ گیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ سلفر ڈائی آکسائڈ گیس ہے, آکسائڈ آف نائٹروجن ہے, اس کے علاوہ کلورو فلورو کاربنس ہیں. یہ اس طرح کے گیسز ہیں جو ہوا کو پولوٹ کریں گی. اس کے علاوہ اگر کوئی آرگینک میٹر انسان یا پھر کوئی جانور یا پرندہ وہ گلتا سڑتا ہے, اس سے بھی انوائرمنٹ ہوا جو ہے وہ گندی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی چیز جیسے موم بتی وہ جلتی ہے, اسے سوٹ کہتے ہیں. موم بتی جب جلتی ہے تو اس کے دھوئیں کو ہم کہتے ہیں سوٹ. وہ یا ڈسٹ پارٹیکلز ہوں یا پولن گرینز ہوں یا میٹیلک کمپاؤنڈ جیسے کہ لیڈ وغیرہ, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایئر پولوٹنٹس ہیں, یعنی کہ یہ ہوا کو گندا کرتے ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ چیزیں پروڈیوس کہاں سے ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے تو دیکھیں یہاں پہ آیا ہے کاربن مونو آکسائڈ گیس. کاربن مونو آکسائڈ جو ہے یہ کب پروڈیوس ہوتی ہے, جب ہم اس کوئلے کی انکمپلیٹ کمبشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو صحیح طرح سے جلاتے نہیں ہیں تو کاربن مونو آکسائڈ گیس پروڈیوس ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ فاسل فیولز ہوتے ہیں جو جانور بہت عرصے پہلے یا جو انسان بہت عرصے پہلے مر جاتے ہیں اور وہ پھر پہاڑوں کے درمیان دب جاتے ہیں, تو ان کی باڈی جو ہے, ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ فاسل فیول کا کام بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو فاسل فیول سے پھر ہمیں ملتا ہے گیس, پیٹرول اور آئل, اور ان ہڈیوں سے ملتا ہے ہمیں گیس, پیٹرول اور آئل. تو ان سب چیزوں کو جب ہم جلاتے ہیں اور ان کی انکمپلیٹ کمبشن کرتے ہیں تو ہمیں کاربن مونو آکسائڈ گیس ملتی ہے. اس کے علاوہ جو وہیکلز ہوتے ہیں, یہ جو کیا کہتے ہیں گاڑیاں ہوتی ہیں, ان کے دھوئیں سے انڈسٹریز جو ہیں, جو ہمارے پاس فیکٹریز لگی ہوئی ہیں, ان کے دھواں جب نکلتا ہے ان سے, تو ان سے بھی کاربن مونو آکسائڈ گیس پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس سلفر ڈائی آکسائڈ گیس ہے. یہ کب پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی فیکٹریز کے اندر آئل یا وہی کوئلے کو یا آئل کو جلاتے ہیں تو اس سے سلفر ڈائی آکسائڈ پروڈیوس ہوتی ہے. اس کے علاوہ تھرمل پاور اسٹیشنز ہوتے ہیں جہاں پہ بجلی بنتی ہے, یہ بھی ان کے بھی چلنے سے یہاں پہ بھی جب جلائی جاتی ہیں چیزیں تو ان سے سلفر ڈائی آکسائڈ گیس پروڈیوس ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں آکسائڈز آف نائٹروجن. یہ تیسری طرح کی چیزیں جو ایئر کو پولوٹ کر رہے ہیں. یہ بھی جب کوئلے کو اور آئل کو بہت ہائی ٹمپریچر پہ جلایا جائے گا تب آکسائڈز آف نائٹروجن جو ہیں وہ پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے, اور یہ کہاں جلایا جاتا ہے, ان کو بھی انڈسٹریز میں جلایا جاتا ہے. جو فیکٹریز ہوتی ہیں, انڈسٹریز ہوتی ہیں, ان میں جلایا جاتا ہے. اور وہیکلز یعنی کہ جو گاڑیاں ہیں ان سے بھی نکلتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس چوتھی قسم کے جو ایئر پولوٹنٹ ہے وہ ہے کلورو فلورو کاربن. کلورو فلورو کاربن کیسے پیدا ہوتے ہیں, یہ زیادہ تر موجود ہوتے ہیں ہمارے اسپریز کی بوٹل میں, ہمارے ریفریجریٹر میں, ہمارے اے سی کنڈیشنر ایئر کنڈیشنر سسٹم جو ہوتے ہیں ان کے اندر. ٹھیک ہے, ہمارے پرفیومس کے اندر.
جو ایئر فریشنرز ہوتے ہیں ان کے اندر، تو یہ ان ساری چیزوں کے اندر موجود ہوتے ہیں کلورو فلورو کاربنس. اور ان کے اندر کیا ہوتا ہے، ان کے اندر کلورین ہوتی ہے، فلورین ہوتی ہے اور کاربن کے ایٹمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جب ان چیزوں سے نکلتے ہیں، یہ ایروسول اسپریز وغیرہ سے نکلتے ہیں، تو یہ جو کاربن ایٹمز، کلورین ایٹم، فلورین ایٹم، یہ ٹوٹ جاتے ہیں اور یہ ہماری ہوا میں چلے جائیں گے اور اس کو پلوٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو ان سب کی لیکیج، اگر یہ ریفریجریٹر، اے سی وغیرہ یہ لیک کر جائیں تو یہ کلورو فلورو کاربنز ہوا کے اندر لیک ہو جائیں گے، اور یہ سارے مل کے آپ نے بھی دیکھا کہ یہ جو تھے وہ ہوا کو پلوٹ کر رہے تھے. تو یہ جتنے بھی ہم نے ابھی تک یہاں سے لے کے کاربن مونوکسائڈ، ٹھیک ہے، سلفر ڈائی آکسائڈ، آکسائڈ آف نائٹروجن، کلورو فلورو کاربنز پڑے، یہ کون سے کمپاؤنڈس تھے؟ یہ مین میڈ سورسز ہیں جن کی وجہ سے جو ہے ہماری انوائرمنٹ وہ پولوٹ ہو رہی ہے. اور آپ نے دیکھا یہ 4 طرح کی چیزیں جو ہیں، انڈسٹریز، فیکٹریز، تھرمل پاور اسٹیشن، ایئروسولز، ویسٹ وہیکلز، یہ ساری چیزیں ان اسموکس کو نکال رہی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ ایسے سورسز بھی ہیں ہوا ایئر کو پولوٹ کرنے کے لیے جو مین میڈ نہیں ہے، جو کہ کیا ہے، نیچرل ہے. ٹھیک ہے، نیچرل میں کیا آتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے پاس والکینک ایرپشن، جیسے آتش فشاں پہاڑ پھٹ جاتے ہیں تو ان سے لاوا نکلتا ہے، تو ان سے یہ دھواں نکلتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی ہوا پلوٹ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جب کوئی نہ کوئی ویجیٹیشن یعنی کہ پودے گلتے سڑتے ہیں، درخت گلتے سڑتے ہیں، تو ان کے اندر سے بھی خود بخود سے جب وہ گل سڑ رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کے اندر سے پولوٹنٹس نکلتے ہیں جو ہوا کو پلوٹ کرتے ہیں. تو ابھی تک آپ نے مین میڈ اور کون سے پڑھے ہیں؟ نیچرل پولوٹنٹس پڑھے ہیں. اور کیا دونوں مل کے کیا کریں گے؟ ہوا کو پلوٹ کریں گے. مین میڈ کو ان کو انسان خود پیدا کرتا ہے، اور نیچرل کو یہ خود بخود نیچرلی پیدا ہوتے ہیں، انسان کا ان میں کوئی ہاتھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان پولوٹنٹس کی پراپرٹیز کیا کیا ہیں. سب سے پہلے ہمیں دیکھے ہیں جی پراپرٹی آف پولوٹنٹس اینڈ دیئر افیکٹ آن ہیومن سسٹم، کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہمارے پاس پولوٹنٹ ہے اس کی کیا پراپرٹی ہے اور یہ اس کا ہیومن کی باڈی پہ کیا افیکٹ ہے. کاربن مونوکسائڈ جو ہوتی ہے یہ کلر لیس ہوتی ہے، یعنی اس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، اس کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی، اور یہ بڑی پوائزنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ زہریلی گیس ہے اور یہ انسان کے سسٹم کو، آرگن سسٹم کو بڑی ہی بری طرح افیکٹ کرتی ہے. اس کو اگر یہ ہوا میں زیادہ ہو جائے اس کی مقدار، تو انسان کو سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا برین ڈیمیج ہو سکتا ہے، اس کو سانس کی پرابلمس بہت ساری ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ کاربن مونوکسائڈ کیا کرتی ہے؟ ہمارے خون کے اندر جذب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے خون کے اندر ویسے آکسیجن موجود ہوتی ہے، لیکن کیونکہ کاربن مونوکسائڈ جو ہے اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ بائنڈ کرنے کی آکسیجن کے ساتھ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو بلڈ کے ساتھ، کاربن مونوکسائڈ کی کیپیسٹی بلڈ کے ساتھ بائنڈ کرنے کی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو آکسیجن. تو یہ جا کے بلڈ کے ساتھ بائنڈ ہو جائے گی اور ہماری بلڈ کے اندر آکسیجن کا لیول جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گا، اور اس طرح ہم لوگ جو ہیں وہ ہم سفوکیٹ ہو سکتے ہیں. سفوکیٹ کا مطلب ہمیں سانس نہیں آ سکتی تو ہم مر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ گیس بڑی پوائزنس ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس آتی ہے سلفر ڈائی آکسائڈ. ٹھیک ہے، سلفر ڈائی آکسائڈ بھی کاربن مونوکسائڈ کی طرح کلر لیس گیس ہے، ایسا کوئی رنگ نہیں ہوتا، اور ایسا کاربن مونوکسائڈ تو آرڈر لیس تھی، مطلب اسی کوئی خوشبو نہیں تھی، لیکن سلفر ڈائی آکسائڈ بڑی اسمیل بڑی اریٹیٹنگ سی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بڑی چبھنے والی اسمیل ہوتی ہے. اور یہ کیا کرتی ہے؟ سلفر ڈائی آکسائڈ بارش کے اندر شامل ہو جاتی ہے، بارش کے پانی کے اندر، اور کیا بنا دیتی ہے؟ ایسڈ رین بارش کے قطروں کے اندر شامل ہو کے اس رین کو ایسیڈک کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر ایسڈ کا شامل کر دیتی ہے، اور اس سے بھی ہمیں بہت ساری بریدنگ ڈیفیکلٹیز ہو سکتی ہیں، سانس لینے کی پرابلم ہو سکتی ہے، ہمیں نمونیا ہو سکتا ہے، ہمیں ایستما ہو سکتا ہے، ہمیں برونکائٹس، یہ لنگس کی بیماری ہے، ہمارا لنگ فنکشن خراب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا سانس لینا، ہمیں ریسپریٹری کولیپس ہو سکتا ہے، وہ بالکل سانس لینا ختم ہو جاتا ہے انسان کا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہمارے ہارٹ کی پرابلم ہو سکتی ہیں اور ہمیں کینسر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری ڈیزیزز تھیں جو سلفر ڈائی آکسائڈ گیس پروڈیوس کر رہی تھی. اس کے علاوہ نائٹروجن کے افیکٹ کیا ہوتے ہیں ہیومن باڈی کے اوپر، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں. نائٹروجن کی جتنی بھی آکسائڈز ہیں، چاہے وہ NO ہو یا NO2 ہو، ٹھیک ہے، یہ دونوں جو ہے یہ بڑے ٹاکسک گیسز ہوتی ہیں، بڑی زہریلی گیسز ہوتی ہیں. یہ بھی ایسڈ رین میں شامل ہو جاتی ہیں، بارش کے قطروں میں شامل ہو جاتی ہیں اور ایسڈ رین پروڈیوس کرتی ہیں. اور ایسڈ رین کے وہی ایفیکٹ ہوتے ہیں جو کہ لنگس پہ یا ہمارے ریسپریٹری سسٹم پہ ہوتے ہیں، کہ وہ ان کا کولیپس کر دیتی ہے
آپ دیکھیں یہاں پہ بھی ہائی ٹیمپریچر پہ آئل اگر برن ہو رہا ہے تو نائٹروجن گیس نکل رہی ہے اور یہ جا کے ایسیڈ بنا دے گی، تو اس سے ہماری وہی ریسپریٹری فیلئر، کینسرز اور کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی تک ہم نے صرف یہ 3-4 گیسز پڑھی ہیں کہ یہ نکلتی کہاں سے ہیں اس والے ٹاپک میں، اوپر والے میں، اور ہم نے اس میں دیکھنے آپ نے سورسز ان کے کہ یہ گیسز نکلتی کہاں سے ہیں، اور یہاں والے ٹاپک میں ہم نے دیکھا یہ گیسز جو ہیں ان کا افیکٹ کیا ہے ہیومن باڈی کے اوپر. تو بس آج کا یہی آپ کا ٹاپک تھا، اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے اور کیا کہتے ہیں اس کو پڑھ لیجیے گا اور یاد ضرور کر لیجیے گا. بڑا چھوٹا سا اور آسان سا ہے، کوئی نہ سمجھ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو، اللہ حافظ.